گزشتہ خطبے میں میں نے قرآن کریم کی اس خوشخبری کا ذکر کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کی راہ میں استقامت دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بکثرت فرشتے نازل فرماتا ہے، وہ انہیں تسلی دیتے ہیں، وہ غم نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور خوف سے بے نیاز ہو جانے کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم آئے تو ہیں لیکن تمہیں چھوڑ کر پھر چلے جانے کے لیے نہیں، بلکہ اب ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی۔ میں نے مختصراً ذکر کیا تھا کہ یہ فرشتے مختلف صورتوں میں مختلف قسم کے مقامات کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ یہ فرشتے کبھی تمثل اختیار کرتے ہیں اور ظاہری آنکھوں سے بھی نظر آنے لگتے ہیں، کبھی یہ فرشتے خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے جو پیغام دیتے ہیں وہ منوعاً پورا ہو جاتا ہے، کبھی یہ فرشتے دلوں میں سکینت بن کے نازل ہوتے ہیں اور یقین کامل بن کر دل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دل میں بیٹھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ لازماً مخالفانہ حالات کے باوجود ضرور پوری ہو کے رہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر میں شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشخبری کے مطابق مسومین فرشتے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مدد کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسومین کی یہ تفسیر فرمائی کہ یہ ایسے فرشتے ہیں جو معلوم ہو جائیں گے، ان پر گویا نشان ہیں، کچھ علامتیں ہیں ان کی۔ چنانچہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو فرشتے دیکھے گئے ان کے سر پر سبز پگڑیاں تھیں اور ایک یونیفارم تھی ان کی، اور تمام صحابہ نے مختلف حالتوں میں جب ان فرشتوں کو دیکھا تو اسی طرح سبز پگڑیوں کے ساتھ دیکھا، اور جب روایتیں اکٹھی ہوئیں تو سب تعجب میں پڑ گئے، مگر جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسومین کی تفسیر فرمائی تھی، بین ہی ویسا ہی مقدر تھا اور ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح جنگ احد میں جو فرشتے دکھائی دیے ان کے سر پر بطور نشان سرخ پگڑیاں تھیں، اور اس میں کچھ غم کا پیغام بھی تھا، کیونکہ جتنا دکھ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی وجہ سے جنگ احد میں پہنچا ہے، ویسا دکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں کبھی صحابہ کو نہیں پہنچا۔ ایک غم کے بعد دوسرے غم کی خبر ان کو ملی اور وہ غموں سے نڈھال ہو گئے۔ بس اس غزوہ میں فرشتوں کی علامت میں بھی ایک ایسا رنگ چنا گیا جس رنگ میں غم اور خون اور دکھ کا پہلو شامل ہے۔ یہ فرشتے اجتماعی طور پر بھی صحابہ کو اپنی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور انفرادی طور پر ایسی حالت میں بھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عباس قیدی بنا کے لائے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت عباس کو قیدی بنانے والے ابو یسر ہیں، اور ابو یسر ایک چھوٹے دبلے پتلے کمزور سے انسان تھے، اور شاید ان کی کنیت میں بھی اسی طرف اشارہ تھا۔ یسر کا مطلب ہے آسانی، تو یہ آسانی کا باپ ہے، ہلکا پھلکا آسان سا آدمی ہے، ہر آدمی اس سے نپٹ سکتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے ابو الیسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابا یوسف، تم تو بہت کمزور اور ہلکے سے آدمی ہو، اور عباس بڑے مضبوط اور لہیم شہیم اور توانا اور بڑے جنگجو انسان ہیں، تم نے ان کو کس طرح قابو کیا؟ مجھے سناؤ۔ تو ابو یوسف نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کہاں قابو کیا تھا، یہ تو ایک آدمی آیا تھا بڑا مضبوط اور طاقتور، اس نے ان کو پکڑا، قابو کیا اور باندھ کے میرے سپرد کر دیا، تب میں لے کے آ گیا ہوں، میں نے تو نہیں کچھ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں تو بتاؤ، کس قسم کا آدمی تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، ہاں علامتیں اس کی یہ تھیں۔ تو حضور اکرم نے فرمایا ایک ملک کریم نے تمہاری مدد کی تھی، ایک معزز فرشتہ تھا جو خدا تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے اتارا تھا۔ تو واقعتاً فرشتے تمثل بھی اختیار کر لیتے ہیں اور بظاہر انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت مریم کے متعلق فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتے نے مریم کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت متوازن جسم والے انسان کا روپ دھارا اور اس کا ظاہر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مختلف وقتوں میں صحابہ نے ایسے نظارے دیکھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک اجنبی نووارد مجلس میں حاضر ہوا، السلام علیکم کہا اور کچھ سوالات کیے اور اجازت لے کے چل پڑا۔ صحابہ بہت متعجب ہوئے کیونکہ وہ باہر سے آیا ہوا شخص تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تھکن کے آثار نہیں تھے، کوئی خاک نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی سفر کی علامتیں نہیں تھیں، اور صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے تعجب کو دیکھ کر ان سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ انہوں نے کہا یہ جبرائیل تھا جو تمہیں تعلیم دینے کی خاطر مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ چنانچہ بعض صحابہ نکلے باہر اور دور تک گلیوں میں دیکھتے رہے، لیکن کسی انسان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تو صحابہ جو آئے ایک دفعہ، پھر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ان کی ولایت کا تعلق جاری رہا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کیونکہ صحابہ بے حد منکسر مزاج تھے، خوف کھاتے تھے کہ کہیں ان کے تعلق کی اطلاع دوسرے پا کر ان کے مقام کے متعلق زیادہ حسن زنی نہ شروع کر دیں۔ اس لیے عموماً صحابہ اپنی واردات کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، مگر بعض اجتماعی تاریخی ایسے واقعات بھی ہیں جن میں اور کئی گواہ ہوئے اور وہ تاریخ اسلام میں محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی شمالی سرحد پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اور یہ بات کہہ کر پھر دوسرا خطبہ شروع کر دیا۔ ایک صحابی، ایک حاضر مجلس نے بعد میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ نے کیا بات کہی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ خطبہ دیتے دیتے اچانک میرے سامنے وہ منظر آ گیا جہاں مسلمان ساریہ جرنیل کے تحت لڑ رہے ہیں، اس کی سرداری میں، وہ سپہ سالار تھا، اس کی سرداری میں وہ فوج لشکر کشی کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نظارہ، اور میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور خطرہ تھا کہ دشمن ان کو گھیرے میں لے لے، کیونکہ دشمن کی تعداد عموماً زیادہ ہوا کرتی تھی مسلمان فوجیوں سے۔ تو
خطرے کے پیش نظر بے اختیار میں نے اس کو ہدایت دی کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ساریہ کی طرف سے ایک پیغام لانے والا خط لے کر آیا اور اس میں یہ بات درج تھی۔ اس نے کہا کہ گزشتہ جمعے یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ہم رات بھر، یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کی درمیانی رات کو رات بھر لڑتے لڑتے دن میں داخل ہوئے اور لڑائی جاری رہی، اور ایک ایسا وقت آ گیا جبکہ جمعہ ہو رہا، جو جمعے کا وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز کا، کہ اس وقت ہمیں خطرہ تھا کہ ہم دشمن سے پسپا ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ اچانک ہمیں آواز آئی، آپ کی آواز، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اور سارے لشکر نے یہ آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر پہاڑ کے دامن کا رخ اختیار کیا، اور چونکہ پشت محفوظ ہو گئی، چھوٹی فوج کے لیے ہر سمت میں لڑنا مشکل ہوا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سمتیں اس کی محفوظ ہونی چاہیے۔ چنانچہ پشت محفوظ ہوتے ہی وہ بظاہر مغلوب ہونے والی فوج اچانک غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ معرکہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوا۔ تو وہی بدر کا خدا بات کا خدا بھی رہا، وہ فرشتے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں پھر صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی مضمون بغیر ظاہری نظاروں کے یا بغیر کشوف کے یا بغیر رویا کے بھی چلتا ہے، لیکن اس قسم کے واقعات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا انفرادی طور پر بہت زیادہ نہیں ملتے، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ بکثرت ایسے واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آج کی جو تاریخ بن رہی ہے جماعت میں، ہم اس کثرت کے ساتھ جماعت میں فرشتوں کا نزول دیکھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر یہاں تو بکثرت نازل ہو رہے ہوں اور نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی زندگی میں بکثرت نازل نہ ہو رہے ہوں۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں احمدیت کی تاریخ بن رہی ہے جہاں اس قسم کے واقعات پھیلے نہیں پڑے، بکھرے نہیں ہوئے۔ اس طرح کسی نے کہا ہے چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں احمدیت داخل ہوئی ہو اور جہاں ثبات قدم کے عظیم الشان نمونے احمدیوں نے نہ دکھائے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے بڑی شان کے ساتھ پورے نہ ہوئے ہوں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ انڈونیشیا میں ایک دفعہ مولوی رحمت علی صاحب مبلغ احمدیت جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس طرح انڈونیشیا میں خدمت اسلام میں کاٹا کہ پیچھے جوان بیوی بوڑھی ہو گئی، اس کے کالے بال سفید ہو گئے، بچے جوان ہوئے، اور حضرت مسلم موعود فرمایا کرتے تھے کہ بچے بعض دفعہ ماں کے پاس حاضر ہو، ماں کو کہتے تھے، تنگ کرتا تھا ایک بچہ خصوصیت کے ساتھ، ایک چھوٹا سا، وہ کہا کرتا تھا کہ اماں لوگوں کے ابا آتے ہیں، وہ چیزیں لے کے آتے ہیں، میرا ابا کہاں ہے، کبھی نہیں آتا وہ۔ اور ماں اشارہ کر دیا کرتی تھی جس طرف بھی وہ انڈونیشیا سمجھا کرتی تھی، اس کی آواز بھرا جاتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، کہتے ہمارا باپ اس طرف ہے، وہاں سے آئے گا کسی وقت۔ اور اس حالت میں وہ بچہ جوان ہو گیا، اور بچپن میں جو باپ کی شفقت کا سایہ ہوتا ہے اس سے محروم رہ کے جوان ہوا۔ تو جتنی عظیم الشان قربانی کوئی خاندان خدا کی راہ میں دیتا ہے، اسی طرح اسی شان کے فرشتے اس پر نازل ہوا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے منہ کی بات خدا سچی کر دکھاتا ہے، یہ پہلے کہتے ہیں اور فرشتوں کو بعد میں ان کی مطابقت کا حکم دیا جاتا ہے۔
چنانچہ ایک دفعہ مولوی رحمت علی صاحب جس مکان میں رہتے تھے وہ سارا محلہ لکڑی کے مکانوں کا بنا ہوا تھا. ایک طرف اس کے ایسی خوفناک آگ لگی کہ وہ پھیلتے پھیلتے ہوا کے رخ کے مطابق مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی، اور جماعت کے پریشان حال ممبران وہاں پہنچے اور ان کی منتیں کی کہ مولوی صاحب آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، کم از کم سامان نکال لیں، بعد میں انسان جلدی سے بھاگ کے باہر جا سکتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک آگ ہے جو نہیں چھوڑے گی، اور ہوا کا رخ ایسا ہے کہ لازماً اس نے آپ کے گھر تک پہنچنا ہی پہنچنا. مولوی صاحب نے کہا ہرگز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تو اس آقا کا غلام ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کے بھی غلام ہے، یہ آگ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی. بہت بڑا دعویٰ تھا، لیکن ایک بہت بڑے مومن کی زبان کا دعویٰ تھا، ایک ایسے مومن کی زبان کا دعویٰ تھا جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری تھی، ربع شساغ برا لو اقسم علی اللہ لا برا، کہ خبردار ایسے بھی خدا کے درویش بندے ہیں جن کے پراگندہ بال ہوتے ہیں، خاک آلود ہوتے ہیں، مگر اگر وہ خدا پر قسم کھا جائیں تو خدا ضرور ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. چنانچہ یہ انڈونیشیا کی تاریخ کا ایک درخشندہ واقعہ ہے. آگ بڑھتی رہی، سارے مکان جلا دیے، اور جب ان کے مکان کو اس کے شعلے چھونے لگے تو اچانک اتنی موسلا دھار بارش برسی کہ ایک ذرہ بھی اس مکان کا نقصان نہیں کر سکی آگ. دیکھتے دیکھتے وہ شعلے بھسم ہو گئے. کچھ دوسروں کو بھسم کرنے کے لیے آگ ہوتی ہے، وہ آپ بھسم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پانی کے نتیجے سے. تو یہ بھی فرشتوں کا نزول ہم نے دیکھا جو دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسا ثبات قدم عطا کرتے ہیں کہ پھر گویا فرشتہ وہ ہو جاتا ہے جو بات کرنے والا ہے، اور فرشتے اس کی مطابقت کرتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر انہیں پابند کر دیتی ہے کہ میرے ان بندوں کے قول کو سچا کر کے دکھانا. ایسے بہت سے واقعات ہیں. میں نے چند سال پہلے ایسے واقعات اکٹھے کرنے شروع کیے، اور بڑے عظیم الشان اور بڑے دلچسپ واقعات ہیں. بہت قیمتی سرمایہ ہے احمدی تاریخ کا. آج ان میں سے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک احمدی خاتون تھیں کسی گاؤں میں، کسی ملک میں. ان کے 3 یا 4 بچے تھے، مختلف عمروں کے، تقریباً جوان تھے. گاؤں پر حملہ ہوا، اور اس گاؤں میں وہ اکیلا گھر تھا، لیکن تھے اس قسم کے لوگ جن کے بڑے احسانات تھے گاؤں والوں پر، معزز اور کریم شمار ہوتے تھے. چنانچہ گاؤں والوں کی نظریں ان کے سامنے نیچی تھیں. ان سے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کی شرافت ان کے ارد گرد پہرا دے رہی تھی. لیکن جب باہر کا حملہ ہوا اور ایک جتھا آیا تو اس وقت گاؤں والوں نے اپنی پناہ پیچھے کھینچ لی. انہوں نے کہا کہ اب ہم میں طاقت نہیں ہے، اس لیے تم جس طرف جانا چاہتی ہو بچوں کو لے کر پناہ ڈھونڈو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. ماں نے کہا کیسا فرار، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے خلیفہ کی آواز مجھے پہنچی ہے، خدا کے خلیفہ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور نہیں جانا یہاں سے. اس لیے تم بچوں کا کیا کہتے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو کچھ ہے اس راہ میں قربان ہو جائے، میں کروں گی نہیں یہاں سے. اور اس نے ایک عجیب حرکت کی. جس دن حملے کا خطرہ تھا، یعنی اطلاع تھی کہ اب وہ جتھا آ کے حملہ کرے گا، اس صبح وہ اٹھی اور اپنے بچوں کو بہترین کپڑے پہنائے جو عید وغیرہ کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر پہنائے جاتے ہیں. پھر اس نے سیویاں پکائیں جو دیہات میں عموماً عید کے موقع پر پکائی جاتی ہیں، اور بچوں کو خوب سجا بنا کر خوب اچھی خوراک دے کر اس نے کہا کہ دیکھو بچوں، حملہ ہونے والا ہے،
تم 4 جوان ہو میرے، تم میں سے ایک بھی اگر زندہ پیٹھ دکھا کر واپس آیا تو میں اس کو کبھی اپنا دودھ نہیں بخشوں. جس طرح میں نے تمہاری عید بنائی ہے تم میری عید بنانا، اور خدا کی راہ میں جانے دینا ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اپنی چھاتیوں پر وار کھاتے ہوئے، پیٹھ پر نہیں. اس طرح اس نے اپنے 4 جوان بیٹے خدا کے حضور پیش کر دیے. لیکن تتنزل علیہم الملائکہ کا وعدہ اس شان سے اس کے حق میں پورا ہوا کہ وہ گاؤں کے قریب آ کر مختلف دیہات کا جتھا ایک ایسی افواہ کے نتیجے میں لوٹ گیا کہ جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں تھی. ان کو یہ خبر پہنچی کہ یہاں جو احمدی خاندان ہے اس کے بہت سے ساتھی بھی ہیں اور بہت ہتھیار بند ہیں اور بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ان کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ان کے 4 مارے جائیں گے، تمہارے 100-150 مارے جائیں گے. اب اگر تم یہ دیکھ کر حملہ کرنا چاہتے ہو تو کرو. لیکن وہ واپس لوٹ گئے. بڑے بہادر لوگ ہیں وہ لڑنے والے، جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ان کے دل کا خوف نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو ان کی باغیں موڑ رہے تھے. جب خدا کے فرشتے کسی قوم کی باغیں موڑ دیا کرتے ہیں تو ان کو استطاعت نہیں ہوتی اس رخ پر چلنے کی. ایک قصبے میں ایک احمدی خاتون تھی، بیوہ اور اکیلی. ان کا بچہ بھی کوئی نہیں تھا. ارد گرد جب مکان جلنے شروع ہوئے، لوٹنے شروع ہوئے احمدیوں کے، تو ان کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف رخ نہیں کر رہا ہے، کہیں میرا ایمان تو کمزور نہیں کہ خدا مجھے آزمائش میں نہیں ڈال رہا. ایسی بے قرار ہوئی کہ باہر نکل کر چوک میں واویلا شروع کر دی کہ او ظالموں، تم نے میرے ایمان میں کیا کمزوری دیکھی ہے جو مجھے نہیں لوٹ رہے. میں بھی احمدی ہوں، خدا کی قسم احمدی ہوں، میں سچا سمجھتی ہوں اسے معاملے. اس لیے باقیوں کے گھر لوٹ کے ان کے دل ٹھنڈے کر رہے ہو، میرا گھر بھی لوٹو. اس سنجیدگی کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ اس کے دل کی یہ چیخ نکلی کہ چند دن کے بعد حملہ ہوا اور سارا مکان اور سامان سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا گیا. کھڑکیاں توڑ دی گئیں، شیشے دروازے سب جلا کر خاک کر دیے گئے اور تقریباً گھر ملبے میں تبدیل ہو گیا. اس عورت کی جان بچائی. مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسانی شرافت ایک حد سے آگے نہیں جاتی، یعنی انسانی ظلم ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا. چنانچہ ان لوگوں نے اس گڑیا کے اوپر حملہ نہیں کیا. اس واقعہ کی کچھ دیر کے بعد وہ بڑی خوش تھی، بڑی مطمئن تھی. اس نے بلکہ یہ بھی اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ اتنا اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ ایک پوچھنے والے نے کہا کہ بی بی تو پاگل ہو گئی ہے. اس نے کہا پاگل نہیں ہوئی، میں نے دیکھا ہے میرا فلاں رشتہ دار تھا، وہ فلاں سن میں لوٹا گیا تھا اور چھوٹا سا تھڑا ہوتا تھا، چھوٹی سا اس کا کاروبار تھا، اب وہ لکھپتی ہے. تو میں نے تو اس خدا کے فضل نازل ہوتے دیکھے ہیں. میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ مجھ پر بھی خدا کا کوئی فضل ہونے والا. اس کا ایک گمشدہ بیٹا تھا جو کئی سال سے کہیں جا چکا تھا اور لاپتہ تھا. اس واقعہ کے تھوڑی دیر کے بعد وہ گمشدہ بیٹا اس حالت میں آیا کہ اس نے باہر بہت دنیا کمائی ہوئی تھی. اول تو ماں کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا بیٹا ہی ہوتی ہے جو گم ہو چکا ہو. لیکن اسی دولت پر خدا نے اکتفا نہیں کی. اس نے آ کے مکان کو دیکھا. اس نے کہا اماں میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ تیرا پرانا مکان ڈھا کے اپنی ماں کو نیا مکان بنا کے دوں گا اور اپنے دل کی تمنائیں پوری. اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مجھے خرچ نہیں کرنا پڑا اس مکان کو برباد کرنے پر، دشمنوں نے خود کر دی. اب کم پیسہ لگے گا میرا اس کو ڈیمولش کرنے پر، اس کو ختم کرنے پر، اکھیڑنے پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس جگہ اس کو پیارا اور اچھا گھر اس کو بنا کے دیا. اس کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہیں، محفوظ بھی اور غیر محفوظ بھی. کچھ اجتماعی شکل میں مسودات میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بے شمار جماعتوں میں پھیلے پڑے ہیں. ان واقعات کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ جماعت کے پاس یہ امانت ہیں
اور خطرہ ہے کہ اگر اس امانت کی آج حفاظت نہ کی گئی تو یہ ضائع ہو جائے گی. یہ آپ کی اولادوں کی امانت ہے، آپ کے مستقبل کی امانت ہے، اور ان قربانی کرنے والوں کی امانت ہے جن کا نام زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے. زندہ قومیں اپنے خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو کبھی نہیں مرنے دیا کرتی. خدا کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی یاد ہمیشہ زندہ رکھا کرتی ہیں تاکہ قیامت تک آئندہ آنے والی نسلیں ان کو دعائیں دیتی رہیں. اس لیے جس احمدی کے علم میں اس قسم کے واقعات ہیں وہ نظام کے تحت معین شہادتوں کے ساتھ مرکز سلسلہ کو بھجوانے کا انتظام کریں. اس میں صبر اور استقامت کا پہلو بھی ہو، ایسے واقعات چاہیے، اور پھر نزول ملائکہ کا پہلو بھی ہو. اور کوئی ایک ملک میرے مخاطب نہیں ہے، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ کا قیام ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا، تو ان سارے ممالک کے احمدی میرے مخاطب ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اس کو بھی محفوظ کریں، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود ہوتے دیکھا ہے اس کو بھی محفوظ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو شہادات سے مزین کر کے اور جماعت کے عہدیداروں کی تصدیق کے ساتھ، یا جماعت اگر کہیں نہیں ہے تو وہ ویسے ہی مرکز کو اس کی اطلاع دیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کے شر سے ان کو محفوظ رکھے. حاسدین کا شر بعض دفعہ ڈاک پر بھی حسد کرتا ہے، اور بس چلے تو اس قسم کے واقعات کو جہاں تک پہنچنا چاہیے اس سے پہلے ہی جلا دیتا ہے. یعنی بس حسد ایک عجیب چیز ہے، وہ گھر نہیں جلا سکتا تو خط جلا دیتا بیچارہ. اس لیے کوشش یہ کریں کہ آنے جانے والوں کے ہاتھ محفوظ طریق پر بھجوائیں تاکہ یہ قیمتی سرمایہ ضائع نہ ہو جائے. وہ یہی سمجھ کریں کہ ہم نے بھجوا دیا ہے اور یہ پہنچا ہی نہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میں جیسا کہ بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ملائکہ کا یہ وعدہ کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے میں پورا ہوتا ہے، لیکن ایک اور پہلو میں بھی پورا ہوتا ہے جو زیادہ اہم ہے. یہ ہے کہ ملائکہ جس کے دوست ہوں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کا نفس پہلے کی نسبت ہمیشہ اور زیادہ پاک ہونے لگتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گندے لوگوں کے ساتھ ملائکہ دوستی کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو وعدہ ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اس میں یہ بھی خوشخبری ہے کہ ابتلاؤں کے دور سے جو قومیں گزرتی ہیں ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور ایسا تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ پھر وہ جاری رہتا ہے، قائم رہتا ہے. ایسے حال سارے بن جاتا ہے کہ جو پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتے. اس کا تبھی نتیجہ نکالا گیا ہے من احسن قولا من دعا الی اللہ وعمل صالحا. یہ ابتلاؤں کی چکی میں سے گزر کے جاتے ہیں جن کو فرشتوں کی معیت نصیب ہو جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم ان کے اولیاء ہیں، فخر فرشتے کر رہے ہیں نہ کہ یہ لوگ. یہ بھی عجیب طرح کلام ہے. بڑے آدمی کے پاس چھوٹے آدمی آیا کرتے ہیں، حاضر ہو کر خدمت میں کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے دوست ہیں. تو خدا کے فرشتے ان لوگوں کے پاس اس طرح ہوتے ہیں کہ تم خدا کے نزدیک آج اتنے معزز، اتنے قریب آ چکے ہو کہ اس نے ہمیں اس لیے تمہارے پاس بھجوایا کہ ہم اپنی دوستی تمہارے حضور پیش کریں، اور وفا پاؤ گے تم، ہم کبھی پھر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس کا ایک طبی نتیجہ یہ ہے کہ عمل صالح پھر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. ان کے پاک تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتی، اور جن کی پاک تبدیلیاں ان کا ساتھ چھوڑ دیں ان پر یہ فرشتے نہیں نازل ہوتے. یہ ایک لازم ملزوم چیز ہے. اس لیے ابتلاؤں سے گزر کے جو قوم وقتی طور پر اصلاح پذیر ہو جائے
اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر انہی برائیوں میں ملوث ہیں، ان کا اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا کہ ظاہراً بیان فرمایا گیا ہے اور خدا کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی کہ ان فرشتوں کا صاف سوال نہیں تھا، یہ تو اس قسم کا پیغام نہیں لائے تھے کہ آئے اور چلے گئے اور جو نیکیاں لے کے آئے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے۔ بس وہ لوگ جن کے اعمال صالح میں دوام پیدا ہو جاتا ہے انہی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور انہی کا ذکر ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ اب بتاؤ ان سے زیادہ پیاری بات کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارے صالح سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں اور خدا والے لوگ ہیں، پہلے ابتلاؤں سے گزرے ہوئے ہیں، آزمودہ کار ہیں، ان کے خطرات کو دیکھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے گزرے ہوئے ہیں، ان کی تلخیوں کو برداشت کیا ہوا ہے، اور پھر ان تلخ درختوں کو جو خدا کی رحمت نے میٹھے پھل لگائے تھے ان سے لذت کیا نہیں ہو، اس لیے ان سے زیادہ پیاری بات کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے وہ اگلی چند آیات میں بیان کیا گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا، کیونکہ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ایک ہی مجلس میں ان آیات کے مختلف پہلو بیان نہیں کیے جا سکتے۔